ایک شخص کے ایک عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اب وہ اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، شرعاً اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ قرآن و حدیث میں اس بارے میں کیا حکم ہے؟ ناظرین، یہ جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے، فقہ حنفی کی روح سے اگر اس کا جواب دیا جائے تو کسی عورت کے ساتھ اگر ناجائز طور پر زنا کا ارتکاب کیا گیا ہو یا اس کو شہوت سے ہاتھ لگایا گیا ہو، اس کے خالی بدن میں شہوت سے ہاتھ لگایا گیا ہو، اس کے ساتھ بوس و کنار کیا گیا ہو شہوت سے، تو اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے، جائز نہیں ہوتا۔ اس اصول کے مطابق یہاں جو مسئلہ پوچھا گیا ہے، اس میں اگر اس شخص کے ناجائز تعلقات سے مراد اس کے ساتھ صحبت کرنا یا اس کے خالی بدن کو ہاتھ لگانا مراد ہے شہوت سے، تو بالکل اس کی بیٹی سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ دوسرا سوال یہاں جو پوچھا گیا ہے کہ قرآن و سنت میں اس بارے میں کیا حکم ہے، تو قرآن و سنت، قرآن مجید میں تو اس کا حکم موجود نہیں ہے، سنت کے اندر جو اس کا حکم ہے مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو کسی عورت سے ناجائز تعلقات رکھتا ہے، کیا اس کی بیٹی سے وہ شادی کر سکتا ہے، اور یا کسی عورت سے ناجائز تعلقات ہیں اس کے، اب اس کی ماں سے کیا وہ شادی کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا يحرم الحرام الحلال انما يحرم ما كان نکاحا حلالا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو چیز خود حرام ہو وہ کسی حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتی۔ حلال چیز کو حرام تو وہ کر سکتا ہے جو نکاح حلال ہو، یعنی ایک شخص جو ہے وہ اگر کسی عورت سے زنا کا ارتکاب کرے تو یہ خود حرام کام ہے، اس حرام کام کی وجہ سے اس عورت کی جو حلال بیٹی ہے وہ حرام نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی عورت سے اگر وہ زنا کا ارتکاب کرے، یہ حرام کام ہے، اس کی ماں جو کہ اجنبیہ ہے اس شخص کے لیے وہ حلال ہے پہلے سے، وہ اب حرام نہیں ہوگی۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اس حدیث سے استدلال کر کے فرماتے ہیں کہ زنا کرنے سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی۔ سسرالی رشتہ جو ہے یہ ایک نعمت ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا کہ انسان کے لیے نسب کا رشتہ اور سسرالی رشتہ اللہ نے جو مقرر کیا، یہ نعمت کے طور پر اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو زنا کرنے سے یہ رشتہ قائم نہیں ہوتا، جب رشتہ قائم نہیں ہوتا تو یہاں سے وہ حرمت والی بات بھی نہیں ہوگی جو حرمت والی بات نکاح کے اندر ہوتی ہے، کہ ایک شخص اگر کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کی ماں اس کے لیے حرام، اس کی بہن جب تک وہ اس کے نکاح میں ہے اس کے لیے حرام، اس کی بیٹیاں اس کے لیے حرام ہیں، تو یہاں نکاح والی بات نہیں ہوگی۔ لیکن احناف اس سلسلے میں یہ کہتے ہیں، وہ بھی دارقطنی کی ایک روایت ہے اس سے استدلال کرتے ہیں۔ روایت کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں من نظر الى فرج امرأة لم تحل له امها ولا ابنتها، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس شخص نے کسی عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھا تو اس عورت کی ماں اور اس کی بیٹی جو ہے اس دیکھنے والے شخص کے لیے حلال نہیں ہے۔ دیکھیں اس حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ کسی عورت کی شرمگاہ کی طرف اگر کوئی دیکھتا ہے تو اس کی بیٹی ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اگر وہ بیٹی ہے تو اس کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے۔ اب صرف دیکھنے کے بارے میں جب اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے جس مسئلے میں یہاں جو پوچھا جا رہا ہے اس مسئلے کے اندر تو ناجائز تعلقات کا ذکر ہو رہا ہے، تو ناجائز تعلقات سے مراد اگر صحبت ہے یا دیکھنا ہے شہوت سے یا شہوت سے ہاتھ لگانا ہے، تو اس صورت میں یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں اس کی بیٹی سے کبھی بھی وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے۔ دونوں حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔